السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، نواز جمال آپ کو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے لیکچر میں بیٹا ہم مضمون نویسی پر بات کریں گے۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر ہمارا سال دوم اور جماعت داہم کے طلباء کے لیے ہے۔ مضمون نویسی، مضمون کسے کہتے ہیں؟ مضمون کے لغوی معنی بیان، مطلب، مفہوم اور کسی موضوع پر تحریر وغیرہ ہیں، جبکہ اصطلاح میں کسی موضوع پر مدلل اور ادبی انداز میں اظہار خیال کو مضمون کہا جاتا ہے۔ ایک مضمون کے اہم پارٹس یا اہم اجزاء کون سے ہیں اور اس کے وہ بنیادی اصول کون سے ہیں جن پر عمل کر کے ایک اچھا مضمون لکھا جا سکتا ہے، آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے کسی بھی ٹاپک کا انتخاب کریں گے، جیسا کہ تعلیم کی اہمیت، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ہم 3 پارٹس میں منقسم کر لیں گے، تقسیم کر لیں گے۔ سب سے پہلے تعلیم کیا ہے، اس کے بعد تعلیم کیوں ضروری ہے، تعلیم کیوں حاصل کی جاتی ہے، اس کے بعد تعلیم کیسے حاصل کرتے ہیں اور تعلیم سے ہمیں کیسے فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ آخر پہ ہم ایک تبصرہ کریں گے۔ مضمون کے اہم اجزاء میں پہلے نمبر پہ ابتدا، یعنی تعلیم کی ابتدا، تعارف، مفہوم۔ اس کے بعد نفس مضمون کہ اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے، یہ ہم نفس مضمون میں ڈسکس کریں گے۔ اور اختتام، ابتدا اور اختتام بہت ہی دلچسپ ہونی چاہیے، انٹرسٹنگ ہونی چاہیے کہ قاری جو ہے یا پڑھنے والا جو ہے اس کی توجہ کہیں اور نہ جائے۔ اب میں نے یہاں پہ ابتدا، نفس مضمون اور اختتام کو ڈیوائیڈ کیا ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس کتنا مواد ہونا چاہیے۔ بیٹا ابتدا جو ہے اس میں 1 سے 2 پیراگراف اچھے انداز میں بیان کریں، اس کا تعارف اچھا ہو، اس کا مفہوم، اس کا پس منظر، یہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، میکسیمم یہ ہے 1.5 صفحہ، یعنی 2 سے 3 پیراگراف۔ اب نفس مضمون کتنا ہونا چاہیے؟ 4 تا 6 صفحات۔ اور اختتام بھی جس طرح سے ابتدا ہے اسی طرح سے اختتام، یعنی 2 سے 3 پیراگراف میں، اور آخری پیراگراف میں اپنی رائے یا تبصرہ ضرور لکھیں۔ جس طرح سے ایک شخص کی زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، اسی طرح سے مضمون کے بھی 3 حصے ہیں۔ کوئی شخصی مضمون ہے تو وہاں پہ ہم اس شخص کی زندگی کا بچپن یعنی ابتدا لکھیں گے، اور اس کی جوانی، اس کے کارنامے وہ بیان کریں گے، اور آخر پہ اس کی زندگی کا خاتمہ کیسے ہوا تو وہ آخر پہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ بنیادی اصول ہیں جن کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے موضوع کا انتخاب۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے پاس 3 ٹاپک ہوں گے، 3 موضوع ہوں گے، تو ان میں سے کوئی
وہ ٹاپک آپ نے منتخب کرنا ہے، وہ ٹاپک لینا ہے جس پہ آپ کے پاس اچھا مواد ہو، زیادہ مواد ہو، جس پہ آپ کی گرپ جو ہے وہ مضبوط ہو۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ٹاپک جو ہے آسان سا بھی لگتا ہے، آسان ہوتا بھی ہے، لیکن آپ کے پاس مواد نہیں ہوتا تو اس کو منتخب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مواد اور معیار کے یکساں نمبر۔ کچھ اسٹوڈنٹ سوچتے ہیں کہ صرف ہم صفحے جو ہیں ان کو فل کر دیں، مکمل کر دیں، زیادہ سے زیادہ مواد لکھ دیں تو ہمیں نمبر زیادہ مل جائیں گے۔ تو بیٹا ذہن میں رکھیں کہ مواد یعنی جتنا اچھا مواد ہوگا اور جتنا معیاری الفاظ ہوں گے ان کے برابر نمبر ہیں۔ 50% مواد کے نمبر ہوتے ہیں اور 50% معیار کے نمبر ہوتے ہیں۔ مارکر کا استعمال کریں۔ یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیں میرے پاس 4 مارکر پڑے ہیں، 605 605 604۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس مارکر اچھے ہونے چاہیے، کٹ والے ہونے چاہیے اور ان کو آپ استعمال کرنا بھی جانتے ہوں۔ مارکر کا استعمال ضرور کریں کیونکہ اس سے خوبصورتی جو ہے وہ بن سکتی ہے، اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ شعری اور نثری حوالہ جات سے مزین۔ ہر پیج جو ہے اس پہ شعری اور نثری حوالہ جات جو ہیں وہ ہونے چاہیے کیونکہ ان کے بغیر مضمون جو ہے اچھا نہیں لکھا جا سکتا۔ اب یہاں پہ دیکھیں سرخیوں کی بجائے پیراگراف۔ کچھ بچے جو ہیں وہ ہیڈنگ دینا شروع کر دیتے ہیں، سرخیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایک قدیم طریقہ ہے، تو بیٹا اس کو پیراگراف میں لکھیں۔ اسی طرح سے ہر صفحہ پر 2 یا 3 پیراگراف اور حوالہ جات۔ تو بیٹا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر صفحہ پر آپ 2 پیراگراف لکھیں اور اس کے ساتھ 2 حوالہ جات لکھیں، لیکن سب سے پہلے جو پہلا پیج ہے اس کو آپ جتنا ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں، جتنا اچھا لکھ سکتے ہیں اس کو لکھیں۔ اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایک پیج پہ یعنی پہلا پیج ہے تو وہاں پہ ایک نثری حوالہ ہونا چاہیے اور ایک شعری حوالہ ہونا چاہیے، تو اور اسی طرح سے آخری پیج پر بھی ایک نثری اور ایک شعری حوالہ ہونا چاہیے۔ یہ بہترین پریزنٹیشن ہے۔ اس کے بعد ہے اہم الفاظ کو جعلی حروف بنائیں یا نمایاں کریں۔ تو جو اہم الفاظ ہوں گے اس کو آپ نے ہر پیراگراف میں نمایاں کرتے جانا۔ یہ کتنے ہونے چاہیے؟ یہ 6 سے 7 الفاظ آپ کسی بھی پیج پر نمایاں کر سکتے ہیں۔ ایک مضمون کی طوالت کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 10 صفحات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے وقت درکار۔ بیٹا اس کے لیے آپ کے پاس 40 منٹ ہوں گے میکسیمم اور اس کے نمبر جو ہیں وہ 20 ہوں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسی 20 منٹ میں ٹائم کو مینیج کرنا ہے اور اس کو مکمل کرنا ہے۔ رفتار کم از کم انٹر کے اسٹوڈنٹس کی رفتار جو ہے وہ 5 منٹ میں ایک پیج ہونی چاہیے، اور اگر آپ رفتار کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو بیٹا آپ ٹائم رکھ کے لکھا کریں، روزانہ کی مشق کریں، انشاءاللہ آپ کی رفتار جو ہے بہتر ہو جائے گی۔ فرض کرو ایک پیج ایک دن میں آپ 6 منٹ میں لکھتے ہیں، دوسرے دن کچھ اور سپیڈ بہتر کریں، اسی طرح سے سپیڈ امپروو کرتے جائیں اور آخر پہ آپ کی سپیڈ جو ہے 5 منٹ میں آپ ایک پیج آسانی سے لکھ پائیں۔ پیراگراف اور لائن یا سطر۔ ایک پیراگراف کتنا ہونا چاہیے؟ یہ 5 سے 10 لائنیں جو ہیں ایک پیراگراف لکھا جا سکتا ہے، اور ایک لائن پہ ورڈ کتنے ہونے چاہیے؟ ایک لائن پہ بیٹا آپ کے پاس میکسیمم 10 الفاظ ہونے چاہیے اور منیمم جو ہے وہ 7 ہونے چاہیے۔ تو کچھ بچے ایک لائن پہ 14 15 20 الفاظ لکھتے ہیں، تو وہ ان کو ضم نہ کریں، اس طرح سے وہ مضمون جو ہے اس پہ بیڈ امپریشن پڑتا ہے، الفاظ ضم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور غلطیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اب میرے پاس یہاں پہ ایک مضمون ہے، اس کو ڈسکس بھی کریں گے کہ اب آپ نے جو مضمون لکھنا ہے اس کی پیجنگ کیسے کرنی ہے، اس کو
اچھا کیسے بنانا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹاپک ہے، یہ سوال نمبر 6 ہے، مضمون نویسی کشمیر ہماری شاہراہ، یہ حوالہ سے شروع کیا، پیراگرافی کی۔ پہلے پیج پہ دیکھیں ایک شعریہ والا ہے، ایک نثریہ والا ہے، یہ ہمارا یہ دیکھیں پیج نمبر 1 ہے۔ اب دیکھیں پیج نمبر 2 اسی طرح سے وہ پیراگراف، یہ حوالہ جات، ساتھ میں یہ اہم الفاظ جو ان کو بولڈ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ حوالہ جات۔ اب آگے دیکھیں یہ ایک بہترین پریزنٹیشن ہے، اس کو آپ فالو کریں، انشاءاللہ آپ کے نمبر جو ہیں وہ میکسیمم آپ کو ملیں گے۔ یہ تیسرے پیج ہے، دیکھیں یہاں پہ پیجنگ کی گئی ہے، یہ دیکھیں اہم الفاظ کو بولڈ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ حوالہ جات اسی طرح سے لکھے جا رہے ہیں، یہ تیسرا پیج ہے۔ اب دیکھیں یہ چوتھا پیج، اہم الفاظ بولڈ کیے جا رہے ہیں اور حوالہ جات لکھے جا رہے ہیں، اہم نام بھی بولڈ کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ دیکھیں کہیں پہ 2 اشعار بھی ہوتے ہیں تو ان کو کیسے لکھنا ہے۔ اب یہ دیکھیں پیجنگ جو ہے آپ ضرور کریں تاکہ جو چیک کرنے والا ہے اس کو پتہ چلے کہ بچہ جو ہے ہر طرح سے اس کو پوری گریپ حاصل ہے، ہر طرح سے وہ کام کرنا جانتا ہے۔ جتنی آپ آسانیاں جو ہے ممتحن کے لیے پیدا کریں گے اسی طرح سے وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر دے گا۔ اب بیٹا دیکھیں کہ ممتحن جو ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو وہ شروع سے ضرور اس کو پڑھیں گے، پہلے 2-3 پیراگراف دیکھیں گے، درمیان میں جب جائیں گے تو وہاں پہ وہ دوسرے اہم جو پوائنٹ ہیں ان کو ٹیک کرتے جائیں گے ایسے۔ اب یہ دیکھیں تو اب ہم پیج نمبر 7 پہ پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں اسی طرح سے اشعار اور املاء کا سلسلہ جو ہے جاری ہے، یہ پیج نمبر 8۔ اب دیکھیں یہ پیج نمبر 9 پہ ہم پہنچ چکے ہیں، تو یہ ایک میرے اسٹوڈنٹ ہے جس نے یہ تقریباً 40 منٹ میں 10 پیج مکمل کیے ہیں۔ ابھی تو شروعات ہے، انشاءاللہ پیپر میں یہ اور امپروو کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو 18 نمبر ملے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ پیج جو ہیں ان کو فالو کریں، آج کے میتھڈ کو فالو کریں اور کوشش کریں کہ اچھے سے اچھا مضمون لکھیں اور اس کی طوالت جو ہے اچھی سے اچھی ہو، معیار اچھا ہو۔ تو آپ سب لوگوں کی فرمائش پہ بہت سے اسٹوڈنٹس، بہت سے ٹیچرز کی فرمائش تھی، کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں نے مضمون نویسی پہ بات کی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ میرے لیکچر کو ضرور سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ آنے والی لیٹسٹ جو ویڈیو ہیں ان سے آپ باخبر رہیں۔ تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔